امن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کا خواہاں ہے، خواہش مند ہے امن و امان کا۔ امن و امان کی دین اسلام میں یا مسلمانوں کے ہاں کس قدر اہمیت ہے، یعنی کتنا یہ اہم ہے، اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ اکبر۔ یہ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہیں امن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح آپ بنی اسرائیل کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات جتلاتے ہوئے جن احسانات کا تذکرہ کیا ہے جی، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آپ میں پے در پے مسلسل انبیاء بھیجے، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ وجعلکم ملوکا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ملوکا ہے نا، جی جی، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو امن دیا، سلطنت آزادی آپ کو، دی۔ ٹھیک ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کو آزادی بھی دی، جی ذریعہ معاش بھی دیا، یعنی کاروبار بھی دیا، جی ذرائع آمد و رفت بھی دی ہے، جی، اور یعنی آپ کو گھر بار بھی میں نے دیا۔ جی، ٹھیک یہ ہے، ملوکہ میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، آتی ہیں، مجموعی طور پہ یہ آ جاتی ہے۔ ہاں۔ تو اس لیے امن تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ تذکرہ کیا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو انسان یکسوئی سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، امن نہ ہو تو معاشی جو ہے وہ بربادی ہو جاتی ہے، امن نہ ہو تو انسان گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، جی بالکل، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ جی، تو اس لیے یہی وجہ تھی کہ جب کفار نے انکار کیا اللہ کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے دو چیزیں جو تھی، الذی اطعمہم جی من جو، جی، کہ اللہ نے تمہیں روزی دی، ذریعہ معاش دیا، ٹھیک ہے، وآمنہم من خوف، تو سے اللہ امن نے عطا تمہیں خوف سے امن عطا کیا۔ سبحان، تو اس لیے امن تو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اگر امن نہ ہو تو انسانیت کی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے۔ ہم جب یہ سنتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو اس وقت جو دعا مانگ رہے تھے اس میں بھی یہ امن و امان کا جو ہے نا وہ یہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دو چیزیں مانگی تھی۔ ایک تو ان بستی والوں کو معاشی طور پر بے فکر کر دیں، جی بے شک، پھلوں کا رزق، پھلوں کا رزق عطا فرمائے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ اس بستی کو، اس سرزمین کو امن والا بنا دے۔ اللہ، یہ خلیل اللہ کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دعا کس موقع پہ کی ہے، یہ ذرا جگہ کے لیے جو چیز مانگی ہے تو وہ امن، تو وہ ذرا موقع بھی دیکھیں نا، موقع کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، موقع کون سا ہے کہ جب بیت اللہ تعمیر کر لیا ہے تو پھر یہ دعا مانگی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیخ محترم پھر وہ اس کی قسمیں بھی اسی انداز سے کھائیں جب انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے پہلے جو 3-4 قسمیں کھائی ہیں اس میں بھی وہذا البلد الامین،